نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے آداب سکھائے ہیں۔ نمبر 1، عید کے تمام امور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی خالص نیت کرنی چاہیے۔ مثلا نماز کے لیے جاتے ہوئے، نماز ادا کرتے ہوئے، نیا لباس پہنتے ہوئے، رشتہ داروں سے ملاقات کرتے ہوئے، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے، ہر مقام پر نیت کو خالص رکھنا ضروری ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ کام ہے عید کے جن کو عید کے دن انجام دینا ہے، لیکن خالص نیت کے ساتھ۔ جو کام رہ جاتا ہے نا، وہ نیت کا اخلاص ہے۔ جب نیت درست نہیں ہوتی تو عمل بھی درست نہیں ہوتا، اس لیے سب سے زیادہ نیت کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات ہے، عید کے دن غسل کرنا چاہیے۔ تمام مسلمانوں کے درمیان جانے کے لیے غسل کرنے میں بڑی حکمت ہے۔ اس کی وجہ سے جسم کی بو دور ہوتی ہے اور اچھی خوشبو آتی ہے۔ متا کی روایت والیوم 1 پیج 177 پر ہے، کتاب العیدین میں ہے۔ تیسری بات ہے، خوشبو لگانی چاہیے۔ صفائی اور نظافت کی انتہا خوشبو پر ہوتی ہے۔ اب جب تیار ہوتے ہیں آخری کام کیا کرتے ہیں؟ تو انتہا ہمیشہ خوشبو پر ہی ہوتی ہے۔ اس سے انسان کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ عید کے دن بہترین خوشبو لگانی چاہیے۔ خوشبو لگا کر انسان کو یوں لگتا ہے کہ اب ساری تیاری مکمل ہو گئی، لیکن خواتین کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی خوشبو کسی مرد تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ اس لیے خواتین کو ہلکی خوشبو لگانی چاہیے، اور اگر بازاروں سے گزرنا ہو یا مردوں کے درمیان سے تو خوشبو لگانے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ چوتھی بات ہے، انسان استطاعت رکھتا ہو تو اسے عید کے دن نئے کپڑے پہننے چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار ہوتا ہے اور عید کی خوشی پر اظہار مسرت بھی۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، یعنی خوشی کے مواقع پر اچھا ڈریس اپ ہونا یہ اسلام کا پسندیدہ کام ہے۔ بخاری کی روایت ہے 948 اور مسلم کی روایت ہے 2068۔ پانچویں بات ہے، نماز عید الفطر کے لیے نکلنے سے قبل صدقہ فطر دینا چاہیے۔ بخاری کی روایت ہے 1509 اور مسلم کی روایت ہے 2588۔ چھٹا ادب ہے، عید الفطر میں گھر سے نکلنے سے پہلے کھجوریں کھانی چاہیے۔ یہ بخاری کی روایت 953 سے پتہ چلتا ہے۔ اور ساتواں ادب ہے، عید الاضحیٰ میں قربانی سے پہلے کچھ نہ کھانا سنت ہے۔ ترمذی کی روایت ہے 542 نمبر پر۔ بہت آسانی ہے خواتین کے لیے، کچھ بھی نہ بنائے، کیونکہ کچھ کھانا ہی نہیں، سنت نہیں ہے نا۔ عید الاضحیٰ پہ کچھ کھا کے جانا سنت نہیں ہے۔ قربانی کرنے والے کے لیے سنت ہے کہ اپنی قربانی کے گوشت میں سے کھائے۔ اور آٹھویں بات ہے، عید کے دن سب سے پہلا کام نماز عید کے لیے جانا ہے۔ عید الاضحیٰ میں قربانی عید کی نماز سے واپس آنے کے بعد کی جاتی ہے۔ بخاری کی روایت 968 سے پتہ چلتا ہے۔ نویں بات ہے، نماز عید کے لیے پیدل جانا سنت ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 1300، ترمذی کی روایت ہے 530 نمبر۔ 10واں ادب ہے، نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے واپس آنا چاہیے۔ بخاری کی روایت ہے 986 اور ابن ماجہ کی روایت ہے 1301۔ 11واں ادب ہے، عورتوں کو عید کی نماز میں لے کر جانا چاہیے۔ بخاری کی روایت ہے 974 اور مسلم کی 2054۔ 12واں ادب ہے، بچوں کو نماز عید کے لیے لے جانا چاہیے اور عید کی خوشیوں کا شعور دلانا چاہیے۔ نئے کپڑے پہنانے چاہیے، حتیٰ کہ ان بچوں کو بھی جو بھی نماز ادا کرنے کے قابل نہ ہو۔ بخاری کی روایت ہے 975 اور 977، مسلم کی روایت ہے 2045 اور صحیح الجامع 4888 پہ ہے۔ 13واں ادب ہے، عیدگاہ پہنچنے تک اونچی آواز سے تحلیل لا الہ الا اللہ اور تکبیریں پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ اسلامی شاعر میں سے ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 5004 اور بہقی کی روایت ہے والیوم 3 پیج 279، لیکن سب لوگوں کا اکٹھے تکبیر پڑھنا ثابت نہیں ہے کہ سہیلیاں سکھیاں اکٹھے جائیں، فرینڈز جا رہی ہیں یا فیملی کے لوگ، سب لوگ اونچی اونچی آواز سے بیک آواز تکبیریں پڑھتے جا رہے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ 14واں ادب ہے، نماز عید سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 1293 نمبر پہ۔ 15واں ادب ہے، عید کی نماز کے بعد جانور قربان کرنے چاہیے۔ بخاری کی روایت ہے 968 اور مسلم کی روایت ہے 5069۔ 16واں ادب ہے، نماز کے مقام پر قربانیاں کرنا جائز ہے۔
बुखारी की रिवायत है 982 नंबर पे। और 17वां अदब है नमाजियों से मुसाफा करना और ईद की मुबारकबाद देनी चाहिए। दिल की खुशी के इजहार और ईद की मुसर्रत के इजहार के लिए मुसाफा करना और अपने भाइयों को मुबारकबाद देना और ये कहना चाहिए तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, अल्लाह ताला तुमसे भी कबूल करे और हमसे भी कबूल करे। ये फतावा में वॉल्यूम 1 पेज 81 पर है। इस बारे में सहाबा और ताबईन से कसीर रिवायात मिलती हैं। तमामुल मिन्ना में देख सकते हैं 355 पर। 18वां अदब है नमाज पढ़कर दूसरे रास्ते से घर वापस आना चाहिए कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेल था। बुखारी की रिवायत है 986 और इब्न माजा की रिवायत है 1300। ये ईद की खुशियों और नमाज की हाजिरी के लिए जमीन की गवाही की तैयारी भी है और खुशियों का इजहार भी। 19वां अदब है अजीजो अकारिब से मिलना चाहिए। सिला रहमी करना हर वक्त वाजिब है, लेकिन ईद के दिन बहुत ज्यादा ताकीद है, हत्ता कि अजीजों के दिल खुशी और मुसर्रत से भर जाएं। खास तौर पर छोटे बच्चों और औरतों को तोहफे देने चाहिए। 20वां अदब है हमसायों से खुशियां बांटनी चाहिए। हमसायों की तरफ खाना भेजना, उनकी जियारत के लिए जाना, बच्चों को जरूरतमंद बच्चों के पास ले जाना और उन्हें ईद की खुशियों में शरीक करना, उन्हें नए कपड़ों के तोहफे देना, माल पेश करना, ये मुसलमानों के दिलों में खुशी और सुरूर दाखिल करता है। इस पर बहुत सवाब है। 21वां अदब यह है कि छोटे बच्चों को ईद की खुशियों का शऊर दिलाने के लिए मुबाह खेलों, तफरीह गाहों, पार्कों वगैरह में ले जाना चाहिए। बुखारी की रिवायत 950 और 952 से पता चलता है। उन्हें जदीद खिलौने भी दिलवाने चाहिए ताकि उन्हें ईद के दिन और आम दिनों का फर्क महसूस हो और वो ईद का इंतजार करें। 22वां अदब है अल्लाह ताला की इताअत करने और नाफरमानियों से रुकने की कोशिश करनी चाहिए। ईद के दिन खाने पीने और खुशी मनाने के होते हैं और अक्सर लोग मुबाह से हराम कामों की तरफ चले जाते हैं, जैसे खवातीन का जीनत का इजहार करना। जीनत करना मना नहीं है, मर्दों के सामने इजहार करना मना है। इसी तरह म्यूजिक सुनना और लहव लाभ के कामों में मसरूफ रहना और ऐसे काम करना जिनसे अल्लाह ताला नाराज होता है। कितने हराम काम हैं जो इस दिन अंजाम दिए जाते हैं और कितनी ही नाफरमानियां हैं जिनका इर्तिकाब किया जाता है। ईद के दिन कितने नेकी और भलाई के काम हो सकते हैं। सिला रहमी के काम ईद के दिन क्यों ना हो, फुकरा और मोहताजों के दिलों को खुशियों से क्यों ना भरें। हर अक्लमंद मुसलमान के लिए जरूरी है कि वह ऐसे तमाम कामों से बचे जो दुनिया में नफामंद महसूस हो लेकिन आखिरत का नुकसान करने वाले हों। अल्लाह की नाफरमानी में कौन सी खुशी है जो इंसान को हासिल हो जाती है। एक मुसलमान को ईद के दिन इस्लामी आदाब का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी खुशी की हालत में करनी चाहिए। जो तकलीफ की हालत में अल्लाह ताला का इबादत गुजार बन जाता है, उसे खुशियों में भी रब की इताअत करनी चाहिए। तो ये ईद के आदाब हैं जो हमने देखे।